نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ یہ حوامیم سبع میں سے دوسری صورت ہے اور اس کا نام حامیم السجدہ ہے۔ حامیم السجدہ اس کا اس وجہ سے نام ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں سجدہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کیونکہ یہ سورت حامیم سے شروع ہو رہی ہے تو اس لیے اس کا نام حامیم السجدہ رکھا گیا، اور اس کا نام سورۃ الفصلت بھی ہے، اور فصلت اس لیے کہ اس کی تیسری آیت میں لفظ فصلت آیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم سے ہوتا ہے۔ حامیم کے بارے میں پہلے گزشتہ صورت میں بات ہو چکی ہے کہ ہا اللہ کے اس نور غیب پر دلالت کرتا ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اس ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا منبع و مرکز در حقیقت وہ اللہ کا عرش ہے، اور جس کے اوپر ذات بہت وہ اللہ کا نور ہے، جہاں سے وہ نور کی کرنیں پھوٹ کر اس کائنات میں ان کا نزول ہوتا ہے، اور میم مادی دنیا میں اس نور کے اتر کر سرایت کر جانے سے عبارت ہے۔ اللہ کا وہ نور جب متعین ہوا تو اس نے قرآن مقدس کی صورت اور شکل اختیار کی۔ دنیا میں اللہ کے انوارات اور اس کی تجلیات مختلف صورتوں میں انسانوں کے لیے اتری ہیں، جن میں سے ایک اللہ کا قرآن بھی ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا، اور اس کائنات کی مادی دنیا میں اس نور نے اپنے اثرات پیدا کیے، اور یہاں فاسد اعمال اور اسی طرح غلط افکار ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر درست نظریات و عقائد اور افکار کی اس نے تعلیم دی، اور اچھے اعمال اور رویے اور اس کی بنیاد پر معاشروں کی تشکیل کا اس نے ایک پروگرام انسانیت کو دیا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ یا تو اسی حامیم کی خبر ہے یا اس کا مبتدا معذوف ہے، دونوں طرح گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہے۔ تو یہ نور یا یہ قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے الرحمن الرحیم کی طرف سے، بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو دو بنیادی صفات ذکر کی ہیں، اپنی رحمت کی، شفقت و مہربانی و عنایت و محبت کی، ان کے ذریعے سے بندوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی کی مہربانی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو لازمی طور پر انسان ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اس کے دل کا لگاؤ ادھر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف یہاں اپنی رحمت سے کروایا، اور یہ بات بھی واضح کر دی
کہ اللہ کی ذات عالی دنیا کے عام آمروں کی طرح، حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی قانون کے پیچھے بسا اوقات اپنے مفادات اور اپنے مقاصد رکھتے ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے، عموماً اس قانون سازی کے پیچھے جو قانون بنانے والی اسمبلی ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہے۔ زیادہ تر وہ قوانین بنائے جاتے ہیں جس سے ان کے مفادات کو تحفظ ہوتا ہے، عوام اور عام پبلک اور غریب کے حقوق کی حفاظت اس میں نہیں ہوتی، اور آپ کے زیادہ تر قوانین ایسے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جس نے انسانیت کے لیے وہ آئین، وہ ضابطۂ حیات، وہ قانون اتارا ہے جو بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس نے بندوں کی رہنمائی، ان کے لیے جو ضابطہ حیات اتارا ہے وہ ان کی ہی بھلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، انہی کی کامیابی کے لیے، کہ وہ دنیا میں بھی ترقیات سے ہمکنار ہوں، کامیاب ہوں، اور پھر اسی جہاں کا اگلا جو تسلسل آخرت ہے تو اس میں بھی ان کے لیے کیا ہو، کامیابی ہو، دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اپنا اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کی اس قانون کو مانو گے، اس کی بندگی، اطاعت اور احکامات پر عمل پیرا ہوگے تو کوئی اس کی شان بڑھ جائے گی اس سے، نہیں۔ تم نافرمانی بھی کرو، مخالف بھی ہو جاؤ، تب کہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو دنیا میں حکمرانوں کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ان الفاظ میں بھی سمجھایا ہے، اس انداز سے بھی سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ مل کر اشقا علی الناس ہو جائیں، سب بدبخت ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی شان اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ کائنات کی ہر مخلوق تو اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کی ہوئی ہے۔ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے، انسان اور جنات، کہ جن کو اللہ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، چاہیں تو نہ کریں، وگرنہ بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے دم بخود ہے جی، اور وہ سب کے سب اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں۔ اور اگر سارے اسعد الناس بھی ہو جائیں، سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان اور عظمت نہیں بڑھے گی۔ وہ تو تمہارے اوپر مہربان ہے، اس لیے اس کی مہربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے تمہاری طرف اپنی یہ کتاب نازل کی، تنزیل، یہ اتاری گئی ہے کس ذات کی طرف سے؟ الرحمن الرحیم کی طرف سے، جو بڑا ہی مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس کی رحمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک رحمت اس نے اپنی مخلوقات میں تقسیم کی ہے، اور اسی ایک رحمت کا ذرہ، ایک حصہ مخلوقات میں سے ہر ایک فرد کو ملا ہوا ہے۔ انسان ہے مثلا، جس قدر بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک دنیا میں آئیں گے، سب کو اسی رحمت میں سے کوئی نہ کوئی ایک ٹکڑا ملا ہوا ہے رحمت کا، جس کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب، اپنے چاہنے والوں پر وہ مہربان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی رحمت موجود ہے، اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، تو ان کو بھی اسی رحمت کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے۔ ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کی ہے، اور اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ انسان ہی، ماں ہی کے اندر کتنی مہربانی اور عنایت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی مخلوقات اور بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کتنی رحمت اور مہربانی ہے۔ پھر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ رحمان الدنیا بھی ہے اور وہ رحیم الآخرہ بھی ہے، آخرت میں بھی بندوں پر بڑی مہربانیاں فرمائے گا۔ کتاب فصلت،
یہ اس سورہ مبارکہ کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں ہوا جب دین اسلام کی تعلیمات قدم بقدم بڑی پائیداری کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ مکہ کی سوسائٹی میں ہر سنجیدہ نفس اس سے متاثر ہو رہا تھا اور اس کی طرف رغبت اور قبولیت کے اعتبار سے متوجہ ہو رہا تھا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت حمزہ بڑے بہادر، دلیر اور جری اور زیرک انسان تھے۔ قریش کے ہاں بھی ان کی بڑی اہمیت اور عظمت تھی، اور وہ تو اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ تعلیم پھیلے نہیں، لوگ اس کو قبول نہ کریں۔ لیکن قرآن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اس کی تعلیمات پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس کے اثرات دن بدن نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب، یہ دوسری خبر ہے۔ فرمایا یہ کتاب جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، فصلت آیاتہ، آیات تفصیل سے وضاحت کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شکوک و شبہات یا کسی قسم کے نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو قرآن عربیا، یہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا، جس کے پہلے مخاطب اہل عرب ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اہل عرب ہی کو دعوت دی ہے، اور ان کی یہ مادری زبان ہے۔ عربی کے وہ رموز اور اشارات و کنایات اور اس کے معانی و مضامین سے بخوبی واقف ہے۔ قرآن کو سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ عربی زبان ہے، قرآن عربیا لقوم یعلمون، لیکن اس عربی زبان کلام اس قرآن مجید سے فائدہ وہی قوم اٹھائے گی جو علم و شعور سے کام لے گی، جو سمجھ سے کام لے گی۔ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتی، جو اسی ہٹ دھرمی، ضد بازی اور اپنی اسی روش پر قائم ہے، تو اس کے لیے قرآن کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت ساروں کو اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ جو تو ہدایت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ضلالت اور گمراہی ہے، ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ تو فرمایا لقوم یعلمون، یہ اس قوم کے لیے ہے عربی زبان میں قرآن جو علم و شعور و دانش رکھتی ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ قرآن کی مزید صفات ہیں کہ یہ قرآن اپنے قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا ہے کہ وہ ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ انہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارے دن غربت کے، پسماندگی کے، بد امنی کے، بد اخلاقی کے، انتشار اور نفرتوں کے ختم ہوئے۔ اب اس قرآن مجید کے نتیجے میں تمہارے معاشروں میں، تمہارے دلوں میں وہ امن سکون پیدا ہوگا جس کی تمہیں تلاش تھی صدیوں سے۔ تو بشیرن، یہ خوشخبری دینے والا ہے، اور وَنَذِيرًا، اور یہ تنبیہ بھی کرنے والا ہے، خبردار بھی کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان تعلیمات کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سے مزاحمت کرتے ہیں، انہیں قبول نہیں کرتے۔ وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس ان کے اکثر نے تو منہ موڑا ہے اللہ کی اس تعلیم سے، بجائے اسے قبول کرنے کے اکثر نے اس کا انکار ہی کیا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک اکثریت اللہ کے قرآن سے دور ہے، ہمیشہ اقلیت میں ہی لوگوں نے اس کو قبول کیا، تھوڑی مقدار میں۔ آج آپ اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے،
بہت تھوڑی تعداد. اور پھر کتنے ہیں جو اس قرآن مقدس کو سمجھ کر اس کو اپنے معاشرے میں غالب کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے سماج کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں. بہت تھوڑے، وگرنہ زیادہ کوئی تو اس کو تعویذ گنڈوں تک محدود کیے ہوئے ہے، کوئی محض برکت کے طور پر پڑھ لیتا ہے، وگرنہ اس سے مکمل رہنمائی لے کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اس کے مطابق بنانے اور بدلنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ ہیں اکثر اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، منہ موڑا ہوا ہے اور وہ اس قرآن کو سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا، عجیب ان کا حال ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ ہمارے دلوں میں جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو نا، ہمارے دلوں میں وہ بات آتی ہی نہیں ہے. ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ رکاوٹیں، کہ کوئی بات تمہاری جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو، وہ دل میں جاتی ہی نہیں، دل کا راستہ بند کر دیا. قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں، یعنی ظاہر ہے دل میں بات جانے کے لیے یہ کنایا ہے اس سے کہ ہم تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں اترتی، چاہے جتنی باتیں ہمیں تم اچھی سے اچھی سنا لو، دلوں میں ہمارے غلاف چڑھ گئے. اور وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ اور ثقل ہے، یعنی ہماری قوت سماعت بھی تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں ہے. نہ ہمارے دل تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور نہ ہمارے کان تمہاری باتیں سنیں گے. وہ کہتے ہیں وقالو، یہ کہتے ہیں یہ مکہ کے مشرک، یہ ظالم، یہ طاغوت ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دل تمہاری طرف نہیں متوجہ ہوں گے اور نہ ہی ہمارے کان تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. گویا کہ وہ بہرے ہو گئے. مزید کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو گیا، دیوار کھڑی ہو گئی ہے، مخالفت کی دیوار، دشمنی کی دیوار. ہم اس دشمنی اور مخالفت میں تمہاری کوئی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں. دشمنی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، اور جب دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے کہ انسان اچھی بات کو بھی وہ اس وجہ سے نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ دشمن کہہ رہا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی ضلالت اور بہت بڑی تباہی ہوتی ہے کہ انسان سچی بات کا بھی دشمن بن جائے، حقیقت سے بھی موڑ دے. تو وہ یہی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلٌ، تم بھی اپنے کام کر رہا ہے جو کرتا رہے، ہم بھی اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم تمہاری مخالفت کریں گے، تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے، تمہاری دشمنی کریں گے، تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور تم جو کر رہے ہو پھر کرتے رہو. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. جب انہوں نے مکہ کے مشرکوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس قرآن کو رد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب متشددانہ نہیں دیا، انتقامی طور پر جذباتی انداز میں ان کو جواب نہیں دیا. اس زمانہ میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ دار الندوہ میں تمام قریشی سردار اکٹھے ہوتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آج حمزہ نے قبول کر لیا اسلام، کل کوئی اور سردار اور دلیر قبول کر لے گا، اور ان کی دعوت تو دن بدن اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں کوئی سد باب سوچنا چاہیے، کیا کیا جائے، اس دعوت کو پھیلنے نہ دیا جائے. عتبہ بن ولید اس نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں، میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں. یہ بڑا ذہین بھی تھا اور بڑی گفتگو میں ماہر تھا، بڑی اچھی گفتگو کر لیتا تھا. اس نے کہا کہ مجھے جانے دیں، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی بڑے میٹھے اور اچھے انداز میں کہ ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، لیکن آپ جس نظریے اور فکر پر چل رہے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمارے لیڈر بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی ساری بات سننے کے بعد فرمایا کہ اے عتبہ ذرا میری بھی بات سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عتبہ کو یہی سورہ مبارکہ پڑھ کر سنائی۔ اس کی ابتدائی آیات جو ہے نا، ابتدائی 2 رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائے۔ عتبہ اس سے اتنا متاثر ہوا، بلکہ آگے قرآن مجید نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کا، وہاں انشاءاللہ گفتگو میں بات ہوگی کہ اب عتبہ متاثر ہوا اور آ کر اپنی قوم کو کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے جو میں ان سے کلام سن کر آیا ہوں، یہ کوئی شاعرانہ گفتگو نہیں ہے۔ تم محمد کے خلاف چاہے کتنے پراپوگنڈے کرو کہ وہ شاعر ہے، وہ کائن ہے، وہ کسی سے سیکھ کر آتا ہے، یہ اس کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، اس نے آپ خود بنا لیا ہے، اس طرح کے جتنے بھی پراپوگنڈے کر لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات یہاں بیان فرما رہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں، یہ آپ کے بارے آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے پیچھے 3 باتیں کہیں کہ ہمارے دل میں تمہاری بات نہیں آتی، ہمارے کان سننے کے لیے تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں حجاب حائل ہے، تو آپ اے پیغمبر فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، یہ در حقیقت بیان ہے وہ من بیننا و بینک حجاب کا، کہ تم کہتے ہو ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے درمیان میں پردے اور دیواریں حائل ہو چکی ہیں، تو دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ انسان کی ضرورت، حاجت، اس کے تقاضے، اس کی وجدانیات کیا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، ظاہر فرشتے کو وہ انسان کی ضروریات نہیں ہیں، اس کے اور تقاضے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات پوری طرح انسان کی نہ سمجھ سکے، یا جن ہیں ان کے الگ تقاضے ضروریات ہیں، جی وہ انسانوں کی ان ضروریات اور تقاضوں کو، ان کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسان کی بات کو سمجھتا ہے، تو نہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے، اصل بات یہ ہے کہ تم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر سنو تو میں تو ہر طرح سے سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ تم میں اور مجھ میں فرق ایک ہی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، جی اللہ نے میرا انتخاب کیا نبوت کے لیے، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ فرما دیجئے پیغمبر انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، معبود واحد ہے، لہذا فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف استقامت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کرو، اپنے چہروں کو اسی کی طرف درست کر لو، دلوں کا رخ اسی طرف پھیر لو، اور جو اب تک تم نے غلطیاں کی، جو کچھ اب تک تم نے بدماشیاں کی، ان سے اللہ سے معافی مانگ لو، واستغفروا، اس سے معافی مانگ لو، وہ تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ لیکن اگر پھر بھی یاد رکھو اس کی وحدانیت، اس مالک کی تعلیمات سے منہ موڑو گے، انکار کرو گے اور شرک کفر میں مبتلا رہو گے، تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے ان کے لیے جو شرک پر ڈٹے ہوئے مشرک، جن کی مزید یہ خصلتیں ہیں کہ ان کے دلوں میں بخل موجود ہے، ان کے دلوں کے اندر مال اور دنیا کی محبت اور ہوس اور ہرس ہے، وہ دنیا کا اقتدار وجاہت تو چاہتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنی عیاشی کے لیے، اپنی بدماشی کے لیے،
اپنا روب جمانے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ انصاف کو پسند کرتے ہیں کہ انصاف ہو، وہ انصاف کے لیے اپنا اقتدار نہیں چاہتے۔ کوئی حکمران بنتا ہے اس لیے کہ وہ معاشرے میں بے انصافیاں دیکھ رہا ہے تو وہ انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ جدوجہد اللہ کا پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی حکمران اس لیے بنتا ہے، وڈیرا اس لیے بنتا ہے، عہدہ لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوٹ مار کروں، اپنے مفادات حاصل کروں، یہ تو تباہی و بربادی کا راستہ یاد رکھو۔ وقتی طور پر تم کچھ خواہشات پوری کر بھی لوگے، لیکن وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ایسے لوگوں کے لیے، مشرک کون ہے پھر آگے ان کی وضاحت بھی کی، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ مشرکین کے لیے کون ہے مشرک؟ ہمارے ہاں تو مشرک کی بھی عجیب تعریف کی جاتی ہے، صرف اسی کو مشرک سمجھا جاتا ہے جو ایک اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے ساتھ اس نے کئی خدا بنا رکھے، وہ بھی شرک ہے۔ لیکن مشرک کی یہ اگلی صفات بھی ہیں جو قرآن نے یہاں ذکر کی، فرمایا مشرک وہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، انسانیت کی خدمت کی سوچ ان میں نہیں ہے، انسانیت پر خرچ کرنا یہ ان کا ذہن ہی نہیں ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی بھوک مٹانا، بلکہ اس میں تو بڑے بخیل بن جاتے ہیں، بلکہ ان سے کچھ ملے تو وہ لوٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ایسے قوانین بنائیں گے جس سے اس غریب آدمی کی ساری محنت اور کمائی بھی ان کی جیبوں میں چلی جائے، ان پر ٹیکسز بڑھاتے چلے جائیں گے، محنت کش پر، مزدور پر۔ لا یأتون الزکاۃ، زکوٰۃ کے بنیادی احکامات تو مکہ میں بھی نازل ہو چکے تھے، یہ صورت اگرچہ مکی ہے لیکن اس کی تفصیلات تو مدینہ منورہ میں آئی ہے کہ اس کا نصاب کتنا ہونا چاہیے، کتنے عرصے میں کتنا اس کا نصاب مقرر کیا گیا، لیکن بنیادی تعلیمات مکہ میں بھی موجود تھیں، خرچ کرنے کی، اللہ کی مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کی، اور اس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا۔ صحابہ، سورہ بقرہ میں گزرا ہے نا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کن پر خرچ کریں، تو قل العفو، قرآن نے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اس کو خرچ کر دو۔ مکہ میں یہی حکم تھا کہ یہاں ابھی کیونکہ ضرورت مند زیادہ ہیں تو جو تمہاری ضرورت ہے اس کو تو رکھ لو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ مکہ میں یہ حکم تھا۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں نفس کا تزکیہ ہے، وہ بھی مراد ہے، ظاہر ہے کہ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے، جی بخل سے پاک نہیں کرتے، اپنی بد اخلاقیوں سے پاک نہیں کرتے، شرک سے پاک نہیں کرتے۔ تو لیکن جو مصطلح زکوٰۃ ہے اس کا بھی بنیادی حکم مکہ میں آ چکا تھا۔ فرمایا لا یأتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ آخرت کی انکاری اس لیے ہے نا کہ آخرت میں انصاف ہوگا۔ آخرت کا عقیدہ در حقیقت بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ اس دن انصاف ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، یعنی جو دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ وہاں قیامت کے دن لازمی ملنا ہے۔ یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ ہوگا، انصاف وہاں ہوگا۔ دنیا میں کسی کا کوئی حق ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، یہ کنفرم بات ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ تم کسی کا مالی حق چھین لو، کسی کو کی عزت کے در پہ ہو، کسی کے جان کے در پہ ہو، یا دنیا میں تمہیں اللہ نے امتحان اور موقع دیا ہے، امتحان کی یہ جگہ ہے، یا جتنیاں بھی بدماشیاں کر لو نا، آخر اللہ نے ایک دن انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے، جس دن ان ظالموں کو کیا سزا ملے گی، اس ظلم کی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آخرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں جو بدماشیاں کر رہے ہیں کیا اس کا ہم سے کوئی پوچھے گا، ہم سے سوال و جواب کرے گا، ہمیں اس کی سزا دے گا۔ اس لیے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان تعلیمات کو مانا، قبول کیا، ان پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے پھر اپنی زندگی کو بھی اس ایمان کے مطابق درست کر لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے عمل کو بھی ٹھیک کیا،
ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں تو انہوں نے ان کی معافی تلافی کر لی اور اپنی مستقبل کی زندگی کو سنوار لیا تو لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس طریقے سے بنیادی مضامین اور ابتدائی احکامات اللہ نے اس پہلے رکوع میں واضح کر دی ہیں، جس میں سب سے بنیادی چیز اللہ کے اس قرآن کی اہمیت و عظمت ہے، اور اس کے وہ مضامین میں سے بنیادی مضمون اللہ کی توحید، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا زکوٰۃ کی صورت میں، نفقات کی صورت میں، اور اسی طرح انصاف کا یقین اور اعتقاد رکھنا، آخرت کا یہ یقین پیدا کرنا کہ ایک دن انصاف ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔